بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو جہاں رکی تھی، آج وہیں سے اس فکری سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم علامہ اقبال کے پہلے لیکچر علم اور مذہبی تجربے کے تسلسل پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مرکز ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شہرائے آفاق کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ ہم اس کے پہلے لیکچر علم اور مذہبی تجربہ کے 5ویں حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کائنات، انسان اور علم کے گہرے باہمی تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ آج کی اس بحث میں ہم 4 بنیادی نکات پر غور کریں گے۔ پہلا، کیا یہ کائنات واقعی کوئی مقصد رکھتی ہے؟ دوسرا، انسان کو وہ کون سی امانت سونپی گئی تھی؟ تیسرا، کیا انسان محض ایک تماشائی ہے یا تخلیق میں خدا کا شریک کار؟ اور آخر میں، وہ کون سا آلہ ہے جو ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور اسے بدلنے کی طاقت دیتا ہے؟ تو آئیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہی ہمارے پہلے حصے کا موضوع ہے، ایک بامقصد کائنات۔ علامہ اقبال اپنی بحث کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک اس کائنات کی اصل نوعیت کیا ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سوال کے 2 ہی ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کائنات ایک اتفاقی بے معنی کھیل ہے، یا پھر اس کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت عظیم اور گہرا مقصد چھپا ہوا ہے۔ قرآن اس بحث کو بالکل 2 ٹوک انداز میں ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ الدخان کی ان آیات میں واضح فرما دیا گیا کہ یہ کائنات کوئی کھیل تماشا نہیں، بلکہ اسے بالحق پیدا کیا گیا ہے۔ الحق کا مطلب صرف سچائی نہیں، بلکہ ایک ایسی ٹھوس، بامانی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گویا یہ ایک ایسا سٹیج ہے جسے بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآنی کائنات کوئی مکمل شدہ، رکی ہوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ، بڑھتی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ مسلسل پھیل رہی ہے، ہر لمحہ کچھ نیا جنم لے رہی ہے۔ اس کا ہر پہلو، چاہے وہ رات اور دن کا چکر ہو یا ستاروں کی گردش، ایک دعوت فکر ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ کائنات انسان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا وعدہ لیے ہوئے ہے، بشرطے کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اگر کائنات ایک ایسا متحرک سٹیج ہے تو پھر اس پر انسان کا کردار کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے، شخصیت کی امانت۔ قرآن انسان کی تصویر ایک بڑے گہرے تضاد کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف فرمایا کہ اسے احسن تقویم یعنی بہترین سانچے میں ڈھالا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اسفل السافلین یعنی پستیوں کی گہرائی میں گرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہی کشمکش تو انسان کی زندگی کا اصل میدان عمل ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس بلندی اور پستی کے بیچ کھڑا کرتی ہے؟ قرآن اسے امانت کہتا ہے، یعنی شخصیت اور آزاد ارادے کا بوجھ۔ یہ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اپنی محدودیت کے باوجود اسے قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی امانت میں اس کی عظمت کا راز چھپا تھا۔ اور یہی امانت انسان کو فطرت کا قیدی ہونے سے آزاد کر کے اسے کائنات میں ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود وہ ایک ایسی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اگر انسان کے پاس آزاد ارادے کی امانت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محض ایک تماشائی نہیں ہو سکتا، وہ ایک فعال کردار ہے۔ اور یہی نقطہ ہمیں تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے، یعنی انسان خدا کے تخلیقی عمل میں ایک شریک کار۔ قرآن کا تصور انسان ایک جامد مخلوق کا نہیں، بلکہ ایک تخلیقی سرگرمی کا ہے۔ ایک ایسی عروج پاتی ہوئی روح جو کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، بلکہ مسلسل ایک بہتر حالت کی طرف پرواز میں رہتی ہے۔ اس سفر میں انسان کا کام کائنات کے چھپے ہوئے امکانات کو سمجھنا اور انہیں حقیقت کا روپ دینا ہے۔ وہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور فطرت کی قوتوں کو اپنے ارادے کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اور یہاں علامہ اقبال کا انقلابی نقطہ یہ ہے کہ جب انسان تبدیلی کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو خدا خود اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس عظیم شراکت کی بنیاد قرآن کے اس انقلابی اصول پر قائم ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ یعنی خدا کی مدد ایک رد عمل ہے، پہل نہیں، پہل انسان کو کرنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان یہ تبدیلی لائے گا کیسے؟ اس کے ہاتھ میں وہ کون سا اوزار ہے جس سے وہ اپنی اور کائنات کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں چوتھے حصے میں ملتا ہے، علم۔ اس کا جواب انسان کی تخلیق کے پہلے ہی دن میں پوشیدہ ہے۔ جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اس فسادی مخلوق کو کیوں بنایا جا رہا ہے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص صلاحیت عطا کی، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہی وہ علم تھا جس کے سامنے فرشتوں کو بھی سر جھکانا پڑا۔
علامہ اقبال اس کی بڑی گہری تشریح کرتے ہیں۔ نام سکھانے کا مطلب صرف رٹا لگانا نہیں تھا، بلکہ چیزوں کے تصورات یعنی کانسیپٹس بنانے کی صلاحیت دینا تھا۔ جب آپ کسی چیز کو پانی یا آگ کا نام دیتے ہیں تو آپ صرف ایک لفظ نہیں بولتے، آپ اس کی پوری حقیقت کو اپنی ذہنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہی علم کی اصل طاقت ہے، حقیقت کو سمجھنا اور پھر اسے قابو کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار کائنات کی لیبارٹری میں بھیجتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، بارش کے نظام کو سمجھو، پہاڑوں کی ساخت پر غور کرو۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی بنیاد حواس اور مشاہدے پر ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے اسے دیکھنا، سننا اور پرکھنا ضروری ہے۔ تو علامہ اقبال کی یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر علم اور تصورات قائم کرنا ہی ہماری اصل طاقت ہے، تو آج ہم اپنی اس طاقت کو کن چیزوں کو سمجھنے اور تسخیر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اسی سوال پر غور کرتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لیکچر کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔